الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے۔ دار الفنا کی ہر چیز فانی ہے، دار البقا کی ہر چیز باقی ہے۔ دنیا کے اندر میرے اور آپ کے آنے کا مقصد وہ شادی، بیاہ، تجارت، مکانات تعمیر کرنا یا دنیا کا اور کوئی دھندا نہیں، بلکہ در حقیقت دنیا آخرت کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ دنیا کے اندر میں اور آپ جو عقیدہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا رہے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں راسخ موجود اور بیٹھا ہوا ہر عقیدہ یا تو ہمیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے یا ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل، ہر ادا، وہ لمحہ بلمحہ یا تو ہمیں جنت کے قریب کر رہی ہے یا ہمیں جہنم کے قریب کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امتحان بڑا مشکل ہے۔ اب دو رستے ہیں کہ اس امتحان کی تیاری اپنی عقل سے کریں یا رب کی کتاب سے کریں۔
عقل کے پیچھے جو بھی گیا مارا گیا. اس لیے اہل سنت والجماعت علماء کا متفق کا یہ فیصلہ ہے کہ عقل وہ نقل کے تابع ہے. منزل بڑی مشکل ہے. اب تیری میری کامیابی کا راز اس بات میں ہے، ہمارا عقیدہ ہو تو قرآن کے مطابق ہو، ہمارا طریقہ، ہمارا طور، ہمارا عمل، ہمارا دستور حیات ہو تو وہ نبی کریم محمد الرسول اللہ. سارے کہہ دو. او جو پیچھے بھائی کھڑے ہو ناراض نہیں، تم بھی کہو صلی اللہ ہو. نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو. اور ایک بات بڑی ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں، یہود و نصارہ کی ضلالت اور تباہی کی بنیاد جو بات بنی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے پیران کی اتباع میں اتنا غلو کیا. ایک طرف تورات کا حکم آتا، دوسری طرف ان کے مولوی کا فتویٰ آتا، ایک طرف انجیل کا حکم آتا، دوسری طرف ان کے پیر کا بیان آتا، تو وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے، مولوی اور پیر کی بات کو مان لیتے. یہاں سے وہ پٹڑی سے اترے. اس لیے بنیاد سمجھ، اکابر قابل احترام ہوں تو ان کا احترام ضرور کر، لیکن تیری میری نجات فقط اس بات میں نہیں کہ ہم قرآن کو بھی چھٹی دے دیں، نبی علیہ السلام کی سنت صحیحہ سے بھی بے پرواہ ہو جائیں، اصحاب پیغمبر کے عقائد، نظریات، اعمال، طریقے سے بھی بے پرواہ ہو جائیں، اور ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر پارٹی، ہر طبقہ، ہر جتھا، ہر جماعت اپنا اپنا ایک علیحدہ دین لے کے اس پہ چلنا شروع کر دے، ساری زندگی قرآن کھولنے کی توفیق ہی نہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح میرے عزیزو دنیا کے معاملے میں ہر بندہ افلاطون ہے نا، دین کے معاملے میں بھی سمجھدار بننا پڑے گا. عام ہمارے لوگوں کا رواج ہے کہ دین کی بات ہے، یار ہم تو ہیں ان پڑھ، ہم تو ہیں سادے، اور جب دنیا کا معاملہ ہو کہتے مولوی صاحب تجھے کچھ نہیں پتا، ہم اس کے ماہر ہیں. اللہ کرے میرا ہر مسلمان بھائی دین کو پہلے سمجھے، دنیا کو بعد میں سمجھے. اب ایک بات سمجھ جو میں کرنا چاہتا ہوں، اس سارے قرآن پہ ایمان لے آنے والا ہے مسلمان ہے، اور کافر ہونے کے لیے سارے قرآن کا انکار ضروری نہیں. قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار بھی کیا ہے؟ ایک آیت کا انکار کیا ہے. اللہ اکبر. میں نے جو قرآن مجید کا مقام پڑھا ہے، عجیب رنگ ہے اللہ کے قرآن کا. میں ایک دفعہ ایک سفر پہ تھا تو ایک بندے نے سوال کیا کہ بھائی صحابہ نہ رسول ہیں تو تم اصحاب پیغمبر کے نہ ماننے پہ کفر کا فتویٰ کیوں لگاتے ہو؟ وہ کوئی رسول تھوڑے ہیں، دین تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے. میں نے کہا بھائی بات سمجھ، قانون سمجھ. قانون یہ ہے کہ قرآن کا منکر کافر ہے. کس کا منکر؟ نماز کا مسئلہ کس کتاب میں؟ جو منکر ہوگا وہ کیا بنے گا؟ اس لیے کہ وہ کس کا منکر ہے؟ زکوٰۃ کا منکر، قرآن کا منکر، روزے کا منکر، قرآن کا منکر، حج کا منکر، قرآن کا منکر، جہاد کا منکر، قرآن کا منکر، توحید کا منکر، قرآن کا منکر. اسی طرح اصحاب پیغمبر کے جنتی اور اعلیٰ درجے کے مومن اور ولی ہونے کا منکر کس کا منکر ہے؟
ہمارا تو کوئی گناہ نہیں. لیکن صحابہ میں بھی مراتب ہیں. سب سے اونچا درجہ ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. یہ درجے اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے ہیں. پھر درجہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. پھر درجہ ہے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی. پھر درجہ ہے سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب دیکھی. آپ علیہ السلام نے رات کو خواب کیا دیکھا؟ میں ہوں، میرے ساتھ میرے صحابہ ہیں، سن 6 ہجری کی بات ہے، ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، سعی کر کے ہم نے حلق کیا، عمرہ ادا کیا. آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی جب صبح نماز سے فارغ ہوتے تو رات اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو صحابہ کے سامنے ذکر فرماتے. صحابہ بیٹھ گئے، فرمایا رات کو میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو صحابہ تڑپنے لگے. اب بھی جو حرم نہیں گیا نا تو اسے حرم کی بہاروں کا ادراک نہیں. جو ایک دفعہ ہو کے آ جائے نا تو اس کا دل مچلتا ہی رہتا ہے. تو صحابہ کے دل مچلنے لگے. القصہ 1400 یا 1500 صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تیار ہو گئے. عمرے کا ایک بڑا قافلہ امام الانبیاء علیہ السلام کی قیادت میں چل نکلا. بات لمبی چوڑی ہے، میں اختصار کروں گا. جب یہ قافلہ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچا، ادھر مکے والوں کو اطلاع ہو گئی. مکے والوں نے پیغام بھیجا کہ آپ کو ہم مکہ داخل نہیں ہونے دیں گے، آپ کا داخلہ بند ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھجوایا، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے لوٹ جائیں گے. لیکن بات نہ بنی. حدیبیہ کا مقام مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے، جس کا نام آج کل شمسیہ ہے. اب نبی علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہیں. قریب ایک کنواں تھا پرانا، صحابہ نے اس کا پانی استعمال کیا تو پانی ہو گیا ختم. پانی ختم ہونا تھا، صحابہ آگے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے. روایات مختلف ہیں. ایک میں نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا پانی میں، فرمایا یہ پانی ڈال دو کنویں کے اندر، اللہ پاک پانی کا بندوبست فرما دے گا. لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھ کے آگے جا. معجزہ بھی حق ہے، کرامت بھی اونچا، لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، قدرت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی. کرامت میں ہاتھ ولی کا، قدرت کس کی؟ اللہ کی قدرت. اگر قدرت اللہ کی نہ ہوتی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پیغمبر لاٹھی کو پھینک ذرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی جیسی ہی پھینکی وہ اژدہا بن گیا. آگے آگے موسیٰ علیہ السلام ہے، پیچھے پیچھے سانپ ہے. بھاگ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ سے. اللہ نے کہا میرا پیغمبر بھاگنے کی ضرورت نہیں، پیچھے مڑ. خذھا ولا تخف، اسے ہاتھ ڈال پکڑ، ڈرنے کی ضرورت نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم دوبارہ اسے تیرے ہاتھ میں لاٹھی بنا دیں گے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی پھینکنے سے پہلے پتا ہوتا کہ اس نے سانپ بن کے میرے پیچھے لگ جانا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو پھینکتے ہی نہیں. اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مرضی سے وہ سانپ بنا ہوتا تو پھر دوبارہ پکڑنے سے ڈرتے کبھی نہیں.
خیر یہاں بھی بات یاد رکھ، یہاں اس کنویں میں پانی کی برکت ڈالنے والا کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ کوئی سفیر بھیجنا چاہیے جو مکے والوں سے جا کے بات کرے۔ اب سفیر کون بنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہوئی، فرمایا حضرت میرا مزاج جلالی ہے، آپ حضرت عثمان ذو النورین کو بھیج دیں، اس کا وہاں قبیلہ بھی ہے، یہ بات کرے زیادہ مناسب ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن ایک اعزاز ملا، سفیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محرم الحرام میں کئی لوگ سفیر حسین کے نام سے پروگرام کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں سفیر حسین کا بھی احترام کر، سفیر رسول اللہ کا بھی احترام کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، بات چیت ہوئی، بھئی ہمیں آنے دو۔ انہوں نے کہا عثمان باقی کسی کو آنے کی اجازت نہیں، اگر تو چاہتا ہے تو جا بیت اللہ کا طواف کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ادھر پیچھے صحابہ بھی بیٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان تو مزے نہیں کر گیا، وہ تو وہاں طواف کر رہا ہوگا۔ لیکن آمنہ کے لال کو اپنے عثمان پہ اتنا اعتماد تھا، فرمایا عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ کوئی نہیں طواف کیا۔ القصہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، واپس نہ آنے دیا، اور ادھر افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے والوں نے کیا کر دیا ہے؟ شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں توجہ کر، اللہ اگر چاہتا تو اسی وقت وحی کر کے نبی علیہ السلام کو بتلا دیتا، میرے پیغمبر عثمان شہید کوئی نہیں ہوا، عثمان زندہ مکہ المکرمہ میں کیا ہے؟ موجود ہے، لیکن اللہ نے بتایا کوئی نہیں، اور اللہ کا بتانا بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، نہ بتانا بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینی شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس 1400 یا 1500 صحابہ نے بیعت کی، اور بعض روایات میں آتا ہے بعض صحابہ نے 2 دفعہ، بعض نے 3 دفعہ بیعت کی۔ بیعت کس بات پہ ہو رہی ہے؟ کہ جان قربان کریں گے لیکن عثمان کا بدلہ چھوڑیں گے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت۔ قرآن نے کیا انداز رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر میں اللہ کو خدا ہونے کی قسم ہے، رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، کس سے؟ فرمایا عن المؤمنین۔ اللہ اگر یہاں عن الذین کہہ دیتا ہمیں تو تب بھی صحابہ کی ایمان میں شک کوئی نہیں تھا۔ جو اللہ کے نبی کے ساتھ عمرے کریں، اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کریں، بدر میں نبی جائے تو صحابہ ساتھ جائیں، احد میں نبی جائے تو صحابہ ساتھ جائیں، تبوک میں نبی جائے، حنین میں نبی جائے تو صحابہ ساتھ جائیں، اپنی جان بھی نبی پہ وار دیں، اپنا مال بھی نبی پہ وار دیں، ایسی ہستیوں کے ایمان میں تو شک کی گنجائش
کوئی نہیں، لیکن اللہ کو پتا تھا بعض بد نصیب ایسے آئیں گے جن کو یہ بیماری لگے گی کہ وہ صحابہ کے ایمان میں شک کرنے لگیں گے، اس لیے اللہ پاک نے صحابہ کے ایمان کا گواہ نبی کو بعد میں بنایا، باقی مومنوں کو، فرشتوں کو، باقی مخلوقات کو صحابہ کے ایمان پہ گواہ بعد میں بنایا۔ پہلے اللہ نے لاریب کتاب میں عرشوں سے خود گواہ بن کے گواہی دی، فرمایا او میرا بندہ، اگر تجھے میں اللہ کی گواہی پہ یقین ہے تو آ، میں اللہ تجھے گواہی دے رہا ہوں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ شان صحابہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زبیر شاہ سے لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ہے، عن المؤمنین، ان کامل ایمان والوں سے۔ اللہ کون سے کامل ایمان والے؟ فرمایا میرے پیغمبر وہ کامل ایمان والے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو 1400 یا 1500 تیرے مرید میرے پیغمبر اس درخت کے نیچے بیٹھ کے تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے میرا پیغمبر۔ میں اللہ کو تیرے ان مریدوں کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اپنی جان بھی تیرے حکم پہ حاضر کر رہی ہیں، اس لیے میں اللہ اعلان کر رہا ہوں میرا پیغمبر، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ سوال پیدا ہو رہا تھا، اللہ تو نے اوپر اوپر سے ان کی عادات، ان کے کردار، ان کے احوال، ان کے قول، ان کے معاملات دیکھ کے یہ فیصلہ کر لیا ہوگا، اللہ کہیں اندر سے وہ کچھ اور، باہر سے کچھ اور نہ ہو۔ پر میں نہ ہو میرا بندہ، فعلم ما فی قلوبہم، میں اللہ نے اندر سے دلوں کو کھنگال کے یہ اعلان کیا ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کرنا۔ حضرت عثمان ذو النورین، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ میں زندہ جاوید موجود ہیں۔ ادھر نبی علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی۔ جاگ رہے ہو کوئی نہیں؟ خیال کرو میرے عزیز، اگر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہوتے تو یہ بیعت کبھی بھی نہ ہوتی۔ نبی علیہ السلام کو پہلے سے ہی پتا ہوتا کہ عثمان تو مکہ میں زندہ جاوید موجود ہے۔ اس لیے قرآن کا مسئلہ سمجھ، قرآن کا اٹل مسئلہ ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ، تیرے دامن میں جتنے گناہ بھی ہوئے، میں اللہ رحیم جو ہوں، رحمان جو ہوں، غفور جو ہوں، غفار جو ہوں، تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اگر تیرے اعمال نامے میں رائی کے دانے کے برابر شرک والا گناہ ہوا، میں اللہ سے کبھی بھی معافی کی امید نہ رکھنا۔ اللہ یہ شرک کیا ہے؟ فرمایا او میرا بندہ، میں اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک، میں اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک، میں اللہ عبادت کے مستحق ہونے میں بھی وحدہ لا شریک۔ او میرا بندہ، میری صفت یہ ہے، اندہ مفاتح الغیب، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کے خزانوں کی چابیاں، لا یعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی ہستی بھی غیب دان کوئی نہیں۔ اللہ
ایک غزوے سے واپسی ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے عبداللہ ابن ابی کی پارٹی آ رہی ہے، منافقین مدینہ، عبداللہ ابن ابی اینڈ کمپنی، اور ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ایک شاگرد ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید بن ارقم ان کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے کچھ بکواس کیے، کہنے لگا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، صفہ کے طالب علموں کا دانا پانی بند کر دو، لنخرجن الاعز منها الأذل، ہم ان سب کو مکے سے آئے ہوئوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن ابی کی شکایت لے کر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اللہ کے پیغمبر، وہ جو حاجی صاحب ہے، داڑھی بھی سفید، آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی بڑی تعریفیں بھی کرتا ہے، اور پتہ لگ جائے کہ اس غزوے میں کوئی زیادہ جنگ کوئی نہیں ہونی تو ایسے غزووں میں بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول، اس نے آپ کے بارے میں، آپ کے صحابہ کے بارے میں یہ بکواس کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا، عبداللہ ابن ابی آ گیا، آپ علیہ السلام نے پوچھا تو نے یہ باتیں کی ہیں یا کوئی نہیں کی؟ وہ کہنے لگا نہ اللہ کے رسول، میری سفید داڑھی جو دیکھ لیجیے، آپ اس بچے کی بات مان لیں گے، میری بات کوئی نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر، اس نے قسمیں اٹھانی شروع کر دی، اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتوں پہ یقین آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے عبداللہ ابن ابی، تو سچ کہہ رہا ہے، یہ زید بن ارقم جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت زید بن ارقم نبی علیہ السلام کے صحابی کی تو دل کی دنیا کے اندر کوہرام مچ گیا، صحابی رسول غمگین ہو گیا، دکھی ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اللہ اکبر، ادھر عرشوں پہ اللہ یہ سارے نظارے دیکھ رہا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی مجلس سے نکل کر اپنے گھر جاتے ہیں، چارپائی پہ لیٹتے ہیں، چادر تان کے لیٹتے ہیں، ادھر چادر اپنے پاؤں کے نیچے دبا لی، ادھر چادر اپنے سر کے نیچے دبا لی۔ اللہ اکبر، لیٹے لیٹے حضرت زید بن ارقم نے عرشوں والے خدا سے رابطہ کر لیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، او میرا بندہ، جب تیرے سارے آسرے ختم ہو جاتے ہیں اس وقت تو پھر کسے پکارنے لگتا ہے؟ اس وقت جس ہستی کو تو پکارنے لگتا ہے وہی پکار کے لائق ہے۔ حضرت زید بن ارقم نے اللہ سے رابطہ جو کیا، اللہ اکبر، اللہ پاک نے سورہ منافقون اتار دی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، یہ منافق آ کے آپ کی مجلس میں گواہی دیتے کہ انک لرسول اللہ، میں اللہ عرشوں سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے سچے سچے رسول ہیں، میرا پیغمبر۔ اور سن لے میرا پیغمبر کہ یہ منافق بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ ذرا خیال تو کرنا، عبداللہ ابن ابی جھوٹا تھا، زید بن ارقم سچے تھے۔ اللہ کے رسول نے جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا قرار دے دیا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام آمنہ کے لال بے مثال ضرور ہیں، نبیوں کے امام ضرور ہیں، سید الانبیاء ضرور ہیں، صاحب قرآن ضرور ہیں، صاحب معراج، صاحب والضحیٰ ضرور ہیں، لیکن عالم الغیب کوئی نہیں، دلوں کے حال جاننے والے کوئی نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا قرار دے دیا۔ تو مسئلہ یاد رکھو میرے عزیزا، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ موجود ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو پتہ نہ چلا، اس لیے کہ کوئی پیغمبر غیب دان نہیں، کوئی ولی غیب دان نہیں،
کوئی پیر غیب دان نہیں، غیب دان ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ دوسرا مسئلہ یاد کر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں زندہ موجود ہیں، 9 میل کے فاصلے پہ بیٹھے امام الانبیاء علیہ السلام حضرت عثمان کو مکے میں دیکھ بھی نہیں رہے، اس لیے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نبیوں کے امام ضرور ہیں لیکن حاضر و ناظر کوئی نہیں۔ حاضر و ناظر ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کے حال کو دیکھنے اور سننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس لیے نہ کہا کر دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ نہ کہا کر میرے عزیز، نبی علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پہ موجود تھے لیکن مکہ میں موجود کوئی نہیں تھے، حدیبیہ کے مقام پہ موجود تھے، مدینہ میں موجود کوئی نہیں تھے، اس لیے کہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہونا، حاضر و ناظر ہونا، ہر وقت ہر کسی کا علم رکھنا، یہ کس کا خاصہ ہے؟ تیسرا مسئلہ بھی یاد کر، اللہ اکبر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ مکہ میں ہیں، وہاں اپنے اعمال کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہے تو نماز بھی پڑھ رہی ہیں، ذکر اذکار تسبیح درود سلام سب کچھ چل رہا ہے، لیکن حضرت عثمان کے اعمال نبی علیہ السلام پر تو پیش نہیں ہو رہے۔ اگر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال برابر نبی علیہ السلام پہ پیش ہو رہے ہوتے، نبی علیہ السلام فرماتے وہ ساتھیوں پریشان نہ ہو، وہ یہ حضرت عثمان کا درود آ گیا ہے، یہ اس کی نماز آ گئی ہے، یہ اس کا ذکر آ گیا ہے، یہ اس کی تسبیحات آ گئی ہیں، یہ اس کی تحمید آ گئی ہے، لیکن حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی عمل بھی اللہ کے پیغمبر تک پہنچا نہیں۔ اس لیے مسئلہ سمجھ، تیرے میرے جتنے اعمال ہیں وہ کس کے پاس پیش ہوتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی پر بھی تیرا میرا عمل پیش نہیں۔ آ قرآن دیکھ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے او میرا بندہ سن لے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس بندے سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارے، چاہے وہ یا عزیر کا اعلان کرے، یا عیسیٰ کی آواز دے، یا مریم کی آواز دے، یا لات یا منات یا عزا یا ود یا سوا یا یغوث یا یعوق یا نصر یا پیر بابا یا عبداللہ شاہ غازی یا بری امام یا رسول اللہ یا حضرت حسین یا حضرت حسن یا فاطمہ الزہرا یا علی المرتضی، اللہ کہتا ہے من اضل ممن یدعو من دون اللہ، میں اللہ کے ہاں اس سے بڑا اور گمراہ ہے کوئی نہیں جو میں اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کو پکارتا ہے۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اللہ کہتا ہے چھوڑ یہ باتیں، چھوڑ یہ باتیں جمعرات جمعے صبح و شام کی، اگر میں تیری زندگی کی ڈور قیامت کی صبح تک لمبی کر دوں اور تو ساری زندگی ڈیرے لگا کے دھرنا دے کے پکارنا شروع کر دے غیر اللہ کو،
قیامت تو آ جائے گی لیکن قرآن کا فتوی لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک تیری پکار سن بھی کوئی نہیں سکتے، تیری پکار کو وہ قبول کر بھی کوئی نہیں سکتے، تیری پکار سن کے تیرا مسئلہ حل بھی کوئی نہیں کر سکتے۔ اللہ اگر تیرے علاوہ جو باقی ہستیاں ہیں، نہ وہ پکار سننے والی، نہ وہ پکار قبول کرنے والی، نہ وہ مسئلے حل کرنے والی، اللہ پھر میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ، تجھے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تجھے ہو کیا گیا ہے؟ زندہ خدا کو چھوڑ کے انہیں پکارنے لگا ہے جن پہ موت آ گئی ہے، سننے والے خدا کو چھوڑ کے انہیں پکارنے لگا ہے جو قیامت تک تیری پکار سن کوئی نہیں سکتے۔ خزانوں کے مالک بادشاہ خدا کو چھوڑ کے انہیں پکارنے لگا ہے، ما یملکون من کتمیر، جو کھجور کی گٹھلی پہ چڑھے ہوئے سفید چھلکے کے مالک بھی، ما یملکون من کتمیر۔ اللہ اکبر۔ دوسرے مقام پہ اللہ اکبر، اسی کو آگے لے کے جا، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ۔ قرآن کا مسئلہ ہوتا ہے بالکل پکا، اور یہاں اللہ چیلنج کوئی ہفتے، مہینے، سال، صدی کا نہیں دے رہا، فرمایا قیامت تک تجھے مہلت ہے۔ اللہ وہ کیوں ہماری پکار سڈ سور کو سن نہیں سکتے، قبول کر نہیں سکتے؟ اللہ نے علت ذکر کی، فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، کہو سارے وَهُمْ عَنْ، یہ دعا کیا ہے؟ عمل ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ دوسرے مقام پہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، عبادت کیا ہے؟ عمل ہے۔ دعا کیا ہے؟ عمل ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وہ تو تیری عبادت سے بھی غافل ہیں، تیری دعا سے بھی کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ اور تجھے کس نے یہ پٹی پڑھا دی ہے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ چلو ایک مثال دے دیتا ہوں، میں ایک دعا کرنے لگا ہوں، تم بھی میرے ساتھ وہ دعا کرو، کریں مل کے ایک دعا؟ جو راضی ہو ہاتھ کھڑے کرو، مل کے دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کو کیا کہتے ہیں؟ درود شریف۔ کیا کہتے ہیں؟ درود شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ، کہو سارے اللہ۔ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اور قرآن کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون۔ او میرے بھائی، درود دعا ہے، اور دعائیں سننے والا اکیلا کون ہے؟ ان ربی لسمیع الدعاء۔
حضرت زکریا علیہ السلام عمر ہو گئی 120 سال، اولاد کوئی نہیں اللہ کے پیغمبر کی۔ 120 سال کی عمر میں اللہ کا پیغمبر جو جاتا ہے بی بی مریم کے حجرے میں، دیکھتا کیا ہے؟ بی بی مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے پیغمبر نے جب بی بی مریم کے کمرے میں بے موسم پھل دیکھے، نبی کے دل کے اندر یہ بات آئی، جو اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، اب موسم میرا بھی تو اولاد کا کوئی نہیں، لیکن وہ اللہ مجھے بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ہنالکا انہی قدموں پہ کھڑے کھڑے، ہنالکا انہی قدموں پہ کھڑے کھڑے رابطہ کدھر کیا؟ رب ہب لی، او میرے پالنہارا، ہب لی عطا کر مجھے، من لدن کا اپنے خزانوں سے، ذریتن طیبتن، اللہ اولاد مشرک ہو تو ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے۔ اللہ اولاد بے دین ہو، کنجر ہو، گویہ ہو، تیرے اور تیرے رسول کی بغاوت کرنے والا ہو، اللہ ایسی اولاد ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے۔ اللہ میں نبی تجھ سے اولاد جو مانگ رہا ہوں وہ دین کی خدمت کے لیے، دین کی وراثت کے لیے، تیرے توحید کی احیاء کے لیے مانگ رہا ہوں میرا اللہ۔ اس لیے میری دعا یہ ہے کہ ذریتن طیبتن، جو باہر سے بھی طیب ہو اندر سے بھی طیب ہو۔ اب سوال پیدا ہو رہا تھا، اے اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام عمر تو ہو گئی 120 سال، لیکن آپ نے اللہ کے سوا کسی سے بیٹا مانگا؟ کوئی نہیں۔ جواب دیا، جملہ تعلیلیہ ہے، فرمایا انکا سمیع الدعاء، لوگو اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے لوٹ کے آ جا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں موجود ہیں، ادھر بیعت ہو رہی ہے، قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ اکبر! مسلمانوں نے جب بیعت کی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ جان قربان کر دیں گے، لیکن حضرت عثمان کے خون کا بدلہ کوئی نہیں چھوڑیں گے، تو مکے کے کافروں کی ہوا نکل گئی۔ کفر کا زور اتنا ہی ہوتا ہے۔ اب وہ کہنے لگے چلو مذاکرات کریں۔ ایک سردار آیا، ورقہ بن بدیل بن ورقہ، اس نے نبی علیہ السلام سے بات کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بڑی جنگیں ہو گئی ہیں میری اور میری قوم کے درمیان، کچھ عرصے کے لیے جنگ بندی کرتے ہیں، مجھے دوسرے عرب کے کفار سے لڑنے دو، اگر میں نے ان کو فتح کر لیا تم بھی اسلام قبول کر لینا، اگر فتح نہ ہو سکا تو پھر تمہاری مرضی ہو جائے گی۔ وہ لوٹ کے چلا گیا، دوسرا آیا وہ لوٹ کے چلا گیا، آخر کے اندر ایک سردار آیا، سہیل بن عمرو اس کا نام ہے، وہ آ کر کہتا ہے اس سال تو ہم آپ کو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، اس سال تو عمرے کی اجازت کوئی نہیں، اگلے سال آؤ اجازت دیں گے۔ دوسری شرط وہ کہنے لگا ہمارا کوئی بندہ تمہارے دین میں چلا گیا تو تم اسے واپس کرو گے، لیکن تمہارا کوئی بندہ ہمارے ہاتھ آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔
10 سال کے لیے جنگ بندی کا فیصلہ ہو گیا. اللہ اکبر. ابھی یہ تحریر لکھی جانی تھی, تحریر لکھی نہیں گئی, اور دور سے ایک بندہ آ رہا ہے, زنجیروں کے اندر باندھا ہوا ہے, بدن اس کا لہو لہان ہے, زخمی ہے. وہ بندہ بھاگتا آ رہا ہے, بھاگتا آ رہا ہے, بھاگتا آ رہا ہے. آ کے اس نے صحابہ کے جھرمٹ کے درمیان اپنی جان پھینک دی, گر گیا صحابہ کے جھرمٹ کے درمیان, اور کہہ رہا ہے شکر ہے اللہ نے مجھے کافروں سے نجات دے دی ہے اور میں تمہارے درمیان پہنچ گیا ہوں. یہ کون ہے؟ یہ اسی سہیل بن عمرو کا بیٹا ہے, حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اکبر. صحابہ اس کو دیکھ کے بڑے حیران پریشان ہو رہے ہیں کہ مکے والوں نے کتنے ظلم ڈھائے ہیں اس فقیر غریب کے اوپر. اللہ اکبر. سہیل بن عمرو کو جو پتا چلا, کہنے لگا میرے بیٹے کو میرے حوالے کرو, تب میں تمہارے ساتھ سلو کروں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو تحریر ہوئی کوئی نہیں, معاہدہ ہوا کوئی نہیں. اللہ اکبر. ابھی تو تحریر ہوئی کوئی نہیں, معاہدہ ہوا کوئی نہیں. لیکن وہ ضد پہ اڑ گیا. آخر نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے ابو جندل کو میری ذمہ داری پہ چھوڑ دو. اس نے پھر بھی نہ چھوڑا. نبی علیہ السلام نے مجبور ہو کر لوٹا دیا. فرمایا چلا جا, اللہ پاک کوئی دوسری سبیل کرے گا, دوسرا کوئی سبیل نکالے گا اللہ پاک. صحابہ رونے لگے, دکھی ہو گئے صحابہ, پریشان ہو گئے صحابہ. اللہ نے فرمایا ظاہراً اگرچہ شکست نظر آ رہی ہے, لیکن انا فتحنا لک فتحا مبینا, اگرچہ ظاہراً یہ کمزوری شکست ہے, لیکن نبی جو کر رہا ہے میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہے, حقیقت کے اندر یہ فتح ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون عثمان؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر عثمان. کون عثمان؟ ناشر قرآن عثمان. کون عثمان؟ ذو النورین عثمان. کون عثمان؟ مدینے کا سیٹھ عثمان. مدینے کا سیٹھ عثمان. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ مدینے کے اندر کہا تھا گیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ گیا ہوا ہے یمن کی طرف. وہ قافلہ غلے سے لدا ہوا. جب مدینے کے باہر پہنچا, مدینے کے بڑے بڑے تاجر مدینے سے باہر نکل گئے تاکہ ہم عثمان سے غلہ خرید لیں, مدینے کے اندر آ کے مہنگا مہنگا بیچ دیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان تاجروں کو دیکھا, وہ تاجر کہنے لگے عثمان ڈبل قیمت لے لے. فرمایا نہ, ایک ایسا تاجر ہے جو مجھے سے زیادہ دے رہا. عثمان ایک گنا اور زیادہ لے لے. فرمایا نہ, ایسا تاجر ہے جو اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے. عثمان 4 گنا لے لے, 5 گنا لے لے. فرمایا نہ, ایسا تاجر ہے میرا سودا ہو گیا ہے, وہ مجھے اس سے بھی زیادہ قیمت دے رہا ہے. حیران ہو گئے وہ تاجر, ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. کون ہے وہ تاجر مدینے کا عثمان جو تجھے 5 گنا سے بھی زیادہ دینے والا ہے؟ مدینے کے سارے تاجر تو ہم موجود ہیں, یہاں موجود ہیں, وہ کون سا تاجر ہے جو تجھے اس سے بھی زیادہ قیمت دینے والا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سودا اپنے رب سے کر لیا ہے, اور میرا رب کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو بندہ ایک نیکی لے کے آئے, میں اللہ اس کو کم از کم 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہوں. اس لیے فرمایا مجھے میرا اللہ 10 گنا دینے والا ہے. کون؟ حضرت عثمان ذو النورین. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نبی علیہ السلام کو اتنا اعتماد ہے, نبی علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی اللہ کے حکم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی. اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, کون عثمان؟ محبوب خدا عثمان. کون عثمان؟ محبوب مصطفیٰ عثمان. کون عثمان؟ محبوب اصحاب رسول عثمان. کون عثمان؟ محبوب اہل بیت عثمان. کون عثمان؟ محبوب علی عثمان. کون عثمان؟ محبوب حسن عثمان. کون عثمان؟ محبوب حسین عثمان. کون عثمان؟ محبوب امت مسلمہ عثمان. کون عثمان؟ محبوب ملائکہ عثمان. سبحان اللہ. تکبیر. شان سیدنا حضرت
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی. کون رقیہ؟ ذوالحجرتین رقیہ بیمار پڑ گئی. ادھر غزوہ بدر کا اعلان ہو گیا. صحابہ بدر کی تیاریوں میں، ادھر حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو اپنی گھر والی اور میری بیٹی رقیہ کی خدمت میں رہ جا، اللہ پاک تجھے وہی ثواب دے گا جو بدر کے مجاہد کو دے گا. اور جب بدر کی غنیمت آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح باقی بدر کے مجاہدوں کے لیے غنیمت کا حصہ علیحدہ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی حصہ علیحدہ کیا. مدینے میں افواہ اڑا دی گئی، منافقوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ مکے کا 1000 بندوں کا لشکر جرار ہے، مقابلے میں 313 نہتے صاحب ہیں، انہوں نے تو صحابہ کو شہید کر دیا ہے. مدینے کے اندر یہ افواہ پھیل گئی. ادھر بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پہ لیٹی ہوئی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں عثمان جا باہر ذرا بدر والے رستے پہ معلومات لے کے آنا، میرے بابا کی کیا خبر ہے، باقی مسلمان صحابہ کی کیا خبر ہے. اور حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں لیٹے لیٹے زندگی کے آخری ساعت کے اندر رابطہ اللہ سے کرتے ہوئے کہتی ہے یا رحمانو یا رحیمو برحمتک نستغیث، یا رحمانو یا رحیمو برحمتک نستغیث. ذرا جاگ کے میرے عزیز بات سمجھنا، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ہے، بیٹی مدینے کے اندر موجود ہے، لیکن بیٹی اپنے بابا کو نہیں پکار رہی. کس کو پکار رہی ہے؟ یا رحمانو یا رحیمو برحمتک نستغیث. چل چلا جا مدینے کے قصر خلافت کے اندر، وہاں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے. یہودیوں کے ایجنٹوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب ہے، آخری لمحات ہیں، دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لے تجھے یہ بات نہیں ملے گی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آخری گھڑیوں کے اندر نبی علیہ السلام کو پکارا ہو، حضرت ابوبکر صدیق کو پکارا ہو، حضرت عمر فاروق کو پکارا ہو، یا کسی اور نبی کو پکارا ہو، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اللہ کو پکار رہے ہیں. چل چلے جا میدان کربلا کے اندر، سنیوں کا امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر موجود ہے، بے بس ہو لاچار ہے، ہر طرف سے باغیوں نے گھیرا دیا ہوا ہے. دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لے، چاہے سنیوں کی اٹھا چاہے اہل تشیع کی اٹھا، تجھے کسی کتاب میں یہ بات نہیں ملے گی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر اپنے نانا حضرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہو، انہوں نے اپنے بابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا ہو، انہوں نے اپنی اماں بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا ہو. نہیں پکارا، نہیں پکارا، نہیں پکارا، اس لیے کہ نانا کا سبق بھی یہ تھا، بابا کا سبق بھی یہ تھا، اماں کا سبق بھی یہ تھا، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اس لیے سچا حسینی بن اور پکار صرف کسے؟ سچا عثمانی بن اور پکار صرف کسے؟ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رحمان یا رحیم برحمتک نستغیث. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ آئے، پوچھا عثمان کیا خبر ہے؟ فرمایا کوئی خبر نہیں.
تھوڑی دیر گزری، حضرت عثمان سے کہنے لگی جس طرح بیمار بندے کا دل ویسے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور یہاں بی بی رقیہ پریشان کیوں نہ ہو، کیونکہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بابا ہے وہ دنیا کا بے مثال بابا ہے۔ فرمایا عثمان پھر جا دیکھ کے آ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چلے گئے، پیچھے حضرت بی بی رقیہ اسی طرح آسمان کی طرف اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے، یا رحمانو یا رحیمو برحمتک نستغیث، یا رحمانو یا رحیمو برحمتک نستغیث، اللہ سے دعائیں مانگتی جا رہی ہے۔ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ یوں ڈھلتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں، بدن سے روح پرواز کرتی جا رہی ہے۔ القصہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن دفن کے سلسلے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بدر سے روانگی شروع ہو گئی، آپ علیہ السلام وہاں سے واپسی کے لیے چل پڑے۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے حوالے کیا، مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ ادھر سے نعرہ تکبیر بلند ہوا، بدری مجاہدوں نے نعرے لگائے، ادھر حضرت عثمان مٹی ڈالتے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان کی آنکھیں سرخ ہیں۔ نبی علیہ السلام پہنچے مدینہ منورہ میں، جب فتح ہوتی ہے نبی علیہ السلام کہیں سے لوٹ کے آتے، ساری بیٹیاں جمع ہو جاتی، سارے گھر والے عزیز رشتہ دار صحابہ اکٹھے ہو جاتے۔ نبی علیہ السلام پہنچ گئے مدینہ میں، تھوڑی دیر گزر گئی، نبی علیہ السلام کی آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام بار بار آنکھیں اٹھا اٹھا کے پلٹ پلٹ کے کسی کو تلاش کر رہی ہیں۔ میرے نبی کی آنکھیں اپنی شہزادی رقیہ کو تلاش کر رہی ہیں، اپنے شہزادے داماد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہی ہیں۔ دل دل میں نبی علیہ السلام پریشان ہو رہی ہیں، کیوں رقیہ موجود کوئی نہیں، کیوں عثمان موجود کوئی نہیں۔ ایک صحابی پوچھتے اللہ کے رسول کیا آپ بی بی رقیہ کو دیکھ رہی ہیں؟ فرمایا جی۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ کی شہزادی کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آئے، آپ علیہ السلام چل پڑے قبرستان کی طرف، اپنی شہزادی کے لیے دعا کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی۔ فرمایا عثمان اللہ تیرے لیے اور رشتے کا بندوبست کر دے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی رشتے کا مسئلہ نہیں، لیکن جب میں مدینے کی گلیوں سے گزرا کرتا تھا، عرب کے دوسرے شہروں میں جایا کرتا تھا، تو لوگ مجھے کہا کرتے تھے وہ داماد رسول آ رہا ہے، وہ داماد رسول جا رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کا جوائی آ رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کا جوائی جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر مجھ سے وہ نسبت چھن رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے مدنی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ذو النورین سے اتنے راضی، اتنے راضی، اتنے راضی۔ فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، میں اپنی دوسری شہزادی ام کلثوم کو تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ دوسری شہزادی بھی نکاح میں دے دی، اور دوسری بیٹی بندہ اسی کو دیتا ہے جس سے خوش نہ ہو، ہاں، جس سے خوش ہو، جس داماد نے سسر کا دل ٹھنڈا کیا ہو اسے دیتا ہے۔ دوسری شہزادی بھی دے دی، اللہ اکبر۔ پھر حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ پھر میرے مدنی نے جملہ فرمایا، روایات مختلف ہیں، ایک جگہ فرمایا عثمان اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں مرتی جاتی، میں ساری بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا۔
دوسری روایت میں عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے وہ ساری تیرے نکاح میں دے دیتا. اللہ، اب کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ کوئی گنجائش نہیں. اس لیے اصحاب پیغمبر کے بارے میں دل کے اندر رائی کے دانے برابر بھی بغض نہ رکھنا، صاف ستھرا ہو دل. اللہ اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن سے پیاسے، کھانا پانی بند، قصر خلافت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے باغیوں سے خطاب کرتے. فرمایا او باغیوں، کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب مسجد نبوی بالکل تنگ تھی؟ نبی علیہ السلام نے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا تھا، جو بندہ مسجد نبوی کے ساتھ والی زمین خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کرے گا فلاح الجنہ، وہ جنتی ہے. اور باغیوں، کیا تمہیں یاد نہیں اس وقت وہ زمین میں عثمان نے اپنے پیسوں سے خریدی تھی؟ اس وقت مسجد نبوی کی نئی تعمیر میں عثمان نے اپنے ذاتی پیسے سے کی تھی. او ظالموں، آج تم میں عثمان کو اس مسجد میں نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے. انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا بات اسی طرح ہے یا کوئی نہیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں؟ وہ باغی کہنے لگے بات اسی طرح ہے. فرمایا او باغیوں، او یہودیوں کے ایجنٹوں، کیا تمہیں یاد نہیں ہے وہ دن؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے وہ وقت جب کنویں کا مالک یہودی ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کو پیسے کا پانی دیتا تھا؟ مسلمان غریب فقیر پیسے سے پانی خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، جو بندہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا فلاح الجنہ، اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. کیا تمہیں یاد نہیں ہے وہ وقت میں عثمان نے اپنے پیسوں سے کنواں خرید کر اللہ اکبر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا؟ ظالموں، تمہیں حیا نہیں آتی، تم مجھے اسی کنویں سے آج ایک گھونٹ پانی کوئی نہیں پینے دیتے. پھر فرمایا، کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب غزوہ تبوک کا دن تھا، جیش عسرہ کا دن تھا، بھوک اور تنگی کی جنگ کا دن تھا؟ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے فرمایا تھا، من جہزا جیش العسرۃ فلاح الجنہ. جس بندے نے غزوہ تبوک کے کسی مجاہد کو جنگ کی تیاری کروائی، سواری خرید کے دے دی، اس کو اسلحہ اور تلوار خرید کے دے دیا، اسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے دوں گا. کیا تمہیں یاد نہیں ہے وہ دن میں عثمان نے 1000 غلے سے لدے ہوئے اونٹ اور 70 گھوڑے چندے کے اندر دیے تھے؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے وہ وقت میں دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی لے کے آیا اور میں نے اللہ کے رسول کی جھولی میں ڈال دی؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، سارا مال میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے جب وہ تھیلی کھولی، اندر سے دینار نکلے.
اللہ کے نبی کی زبان پہ جملہ جاری ہوا، سبحان اللہ، یہ جملہ صرف مقدر عثمان ٹھہرا، یہ جملہ صدیق اکبر کے مقدر میں بھی نہیں آیا، فاروق اعظم کے مقدر میں بھی نہیں آیا، کسی اور کے مقدر میں نہیں آیا۔ میرے مدنی نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ او میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، اگر عثمان آج کے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے، عثمان کو جنت سے کوئی عمل نہیں روک سکتا۔ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد کا کوئی عمل عثمان کو جنت سے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو اپنے عثمان پہ اعتماد ہے۔ عثمان جان تو دے جائے گا لیکن دین کو نقصان نہیں ہونے دے گا۔ وہ وقت آ گیا، اللہ اکبر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوتے ہیں، جاگ رہے ہو، خواب دیکھتے ہیں، خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوتی ہے، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، سارے کہہ دو رضی اللہ ہو، ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، اور وہ کہنے لگے تفطر عندنا اللیلۃ القابلہ، عثمان تیرا روزہ بڑا لمبا ہو گیا ہے، تفطر عندنا اللیلۃ القابلہ، اگلی آنے والی شام کو تو افطاری ہمارے ساتھ کرے گا۔ اگلی شام کو تو افطاری، سوال کرتا ہوں جواب سوچ کے دینا، یہ افطاری کدھر ہوئی؟ اونچا بولو، کدھر ہوئی؟ مدینے میں یا جنت الفردوس میں؟ اس لیے اشاعت التوحید کی بات مان لیں، قرآن کی جو بات ہے، تفطر عندنا اللیلۃ القابلہ، عثمان کل تیری افطاری کا بندوبست جنت میں ہو گیا ہے۔ صبح حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ حضرت بی بی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں نائلہ میرا وہ لباس تیار کر جو میں نے آج تک کبھی پہنا نہ ہو۔ مزہ آ گیا نا شہادت کی تیاری کا۔ اس لیے موت سے ڈرنا مومن کا شیوا نہیں، منافق کا شیوا ہے۔ ہاں، دل ایمان میں دل کی بہاریں ہوں تو موت سے کیا ڈرنا۔ اس لیے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک فی اوصال شلو ممزعی۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حارث کے بیٹے شہید کرنے لگے تو حضرت حبیب نے فرمایا لست ابالی حین اقتل مسلما، مجھے کوئی پرواہ نہیں جب مجھے قتل اس حال میں کیا جا رہا ہے کہ میں پکا ٹھکا مومن مسلمان ہوں۔ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی، اور شہید ہو کے میرا دھڑ جس کروٹ پہ بھی گر جائے مجھے پرواہ کوئی نہیں۔ وذالک فی ذات الالہ وان یشاء، اور میری یہ شہادت اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کے لیے ہے، اگر وہ اللہ چاہے تو میرا تکا بوٹی ہونے والے بدن کے ٹکڑوں میں بھی برکت ڈال سکتا ہے۔ اس لیے خیال کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے لیے لباس لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نیا لباس پہن لیا، نیا لباس پہن کر قرآن لے کے بیٹھ گئے۔ واقعے میں بڑی تفصیل اجمال کر کے نکلنے لگا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن اور عثمان کا بڑا پکا یارانہ ہے۔ حضرت عثمان قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، باغیوں نے گھر کی پچھلی جانب سے دیوار پھلانگ کے حضرت عثمان رضی اللہ
تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا بار جو ہوتا ہے لوہے کی لٹھو حضرت عثمان کو جو مارتے ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلو کے بل پہ گرتے ہیں. ذرا خیال کرنا, اس موقع پہ حضرت عثمان کہتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ. اور قیامت تک آنے والے لوگوں سنو میں محمدی عثمان کا اعلان, موت کی آخری گھڑیوں میں بھی میں عثمان کا بھروسہ کسی پہ نہیں سوائے میرے اللہ کے. بسم اللہ توکلت علی اللہ, اللہ کے نام لے کر اللہ کا بھروسہ کر رہے ہیں. دوسرا حملہ ہوا, اللہ اکبر. جب دوسرا حملہ ہوتا ہے اللہ اکبر, خون کی اور ایک خون نکلتا ہے حضرت عثمان کے بدن سے, سیدھا گرتا ہے اللہ کے قرآن کی آیت کے جملے پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قرآن کہتا ہے عثمان پریشان نہ ہو, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, تجھے اللہ کافی ہے. تیرے دشمنوں کو اللہ ذلیل و رسوا کرے گا, تباہ و برباد کرے گا. آج بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, تباہ و برباد ہو رہے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. القصہ, ایک باغی حضرت عثمان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے, نیزوں سے حملے کرتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سینے پر جو سینہ قرآن کا مرکز اور قرآن کا چشمہ بنا ہوا ہے, حضرت عثمان, سفید داڑھی والا عثمان, بزرگ عثمان, خلیفۃ المومنین عثمان, وہ عثمان جس کا حیا فرشتے کریں, لیکن اس ظالم نے نیزوں پہ نیزے مارتا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. ایک ظالم بدبخت آیا, اس نے جھوٹ ہو کر جو ماری, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلی توڑ دی. دوسرا ظالم آیا, اس نے حضرت عثمان کے چہرے پہ یوں تماچا دے کے مارا, تھپڑ دے کے مارا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس تھپڑ مارنے والے کو میں نے خود بیت اللہ کے اندر دیکھا, وہ طواف کر رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی. اللہ میں دعا تو کرتا ہوں کہ تجھے مجھے معاف کر دے, لیکن میرے پلے میں گناہ اتنا بڑا ہے حضرت عثمان کی توہین والا, اللہ مجھے ساتھ یہ بھی یقین ہے کہ تو نے مجھے معاف کوئی نہیں کرنا, انہیں مجھے معاف کوئی نہیں کرنا. سبق کیا ملا؟ آخری جملہ کہہ کے بس کرنا. اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے. سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ جان بھی کس کی, اونچا, جان بھی کس کی, اولاد بھی کس کی, مال بھی کس کا. یہ جذبہ اگر ہے پھر تو شہادت کا فائدہ. اگر جان بھی اللہ کے لیے نہیں, مال بھی اللہ کے لیے نہیں, اولاد بھی اللہ کے لیے نہیں, تو پھر کچھ فائدہ نہیں. اللہ مجھے آپ کو قرآن سنت